یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا لب کے لے آواں کی تو لب کے لے آواں کی تو سونا تیرے نال دا اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد چہرہ تیرا نور ونڈے ساری کائنات نو رب بھی درود بھیجے ایک تیری ذات نو چہرہ تیرا نور ونڈے ساری کائنات نو رب بھی درود بھیجے ایک تیری ذات نو دو جگ قیدی تیری دو جگ قیدی تیری زلفاں دے جار. Imam Asim always giving very beautiful message, and I was expecting today that he will discuss our day-to-day issues we are facing as a Muslim families here in UK. And this is the basic usul of da'wah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal maw'izati al hasana. Without hikmah, without wisdom, we will never convince our family members, our youth, our youngsters, and especially those who are educated here in this society. The only way to convince our youngster is with hikmah and wisdom. So he is conveying a very beautiful message today. As you mentioned, there are many scholars are sitting here today, all over the country and from different parts of the world. And inshallah, they will be conveying their beautiful messages. And the time is very short. Still we have many ulamas to come and convey their message. مقتدر علماء مشائخ تشریف فرما ہیں, مہمانان گرامی کچھ تشریف لا چکے ہیں, کچھ لا رہے ہیں. وہ احباب جو نیچے لنگر میں مصروف ہیں یا دائیں بائیں کھڑے ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ اوپر حال کی طرف تشریف لے آئیں, اور یہاں علماء کے جو زرعی خیالات ہیں, ان کے افکار ہیں اور ان کے پیغامات ہیں, لنگر کے ساتھ ساتھ ان سے بھی استفادہ کریں, تاکہ جسم کے ساتھ ساتھ روح کی بالیدگی کا بھی سبب بنتا چلا جائے. اس وقت لگ ایسے رہا ہے کہ اوپر کے حال سے زیادہ رش نچلے حال میں ہیں جہاں لنگر جاری و ساری ہے, تو وہ بھی سلسلہ جاری رہنا چاہیے, لیکن اوپر والے حصے میں بھی آپ کی حاضری ہونی چاہیے. میں گزارش کروں گا پاکستان سے ایک انتہائی معتبر نام, ایک بہت بڑا ادارہ, ایک بہت بڑا انسٹیٹیوٹ جو اب ایک ادارہ نہیں رہا بلکہ اپنی ذات میں انجمن ہے, اور کئی اداروں نے اس سے جنم لیا. ایک مرکز نہیں رہا, کئی مراکز نے اب اس سے جنم لیا. اور آپ دنیا بھر میں نظر دوڑائیں جہاں پر اہل محبت, اہل عقیدت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے چراغ سینوں میں جلانے والے آپ کو ملیں گے, وہاں ان جلانے والوں میں کوئی نہ کوئی شمع آپ کو جامعہ رضویہ ضیاء-ul-علوم کی روشن نظر آئے گی. اسی عظیم ادارے کے ایک عظیم شخصیت جنہوں نے صرف صاحبزادگیت کے حوالے سے اپنے آپ کو نہیں منوایا اور اس بات کے قائل نہ ہوئے کہ پدرم سلطان بود, انہوں نے خود علمی طور پر اپنے آپ کو منوایا. پاکستان میں تنظیم المدارس اہل سنہ ایک عظیم نیٹ ورک ہے جو علماء کو سند جاری کرتا ہے, اور اس ادارے میں اول پوزیشن حاصل کرنا یقیناً کوئی آسان کام نہیں.
عظیم باپ کے عظیم فرزند جناب سید حبیب-ال-حق شاہ صاحب ہماری اس محفل میں تشریف فرما ہیں. میں بلا تاخیر ان سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور آج کی اس محفل کو اپنا محبت بھرا پیغام پہنچائیں. جناب سید صاحبزادہ سید حبیب-ال-حق شاہ صاحب، اور آپ تمام احباب بھی کچھ نہ کچھ بیداری کا ثبوت دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. الحمد للہ والفقہ الأکبر والجامع الکبیر لزیادات فیدہ المبسوط الدرر الغرر بہ الہدایۃ ومنہ البدایۃ وإلیہ النہایہ بحمدہ الوقایۃ ونقایۃ الدرایۃ وعین العنایۃ وحسن الکفایہ والصلاة والسلام على الإمام الأعظم للرسل الكرام مالكي شافعي أحمد الكرام يقول الحسن بلا توقف محمد الحسن أبو يوسف فإنه أصل المحيط لكل فضل بسيط ووجيز ووسيط وعلى آله وصحبه وأهله وحزبه أجمعين. أما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من البیان سحرا وان من الشعر حکما او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. آج کی اس پروقار، پر رونق اور قلوب و اذہان کو منور کرنے والی مجلس میں موجود جملہ علماء کرام جو ہر ایک اپنی ذات میں بحر العلوم ہیں، اور تمام ارباب علم و دانش، طالبان علم و معرفت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ سب کے علم ہے کہ آج کی یہ مجلس، یہ گیدرنگ جو ہے اینول 19 کانفرنس کے نام سے منسوب ہے، اور اس کے انتظام و انصرام اور سب ارینجمنٹ کرنے میں جماعت السنت، خصوصاً استاذ العلماء جامع المعقول والمنقول حضرت علامہ پیر طریقت مفتی محمد گل رحمان صاحب متعن اللہ بطول حیاتہ، اور آپ کے تمام رفقا، آپ کے ساتھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ایسا حسین پلیٹ فارم آپ مہیا کرتے ہیں جہاں علماء اپنے افکار عالیہ سے ہم جیسے طلباء کو مزین فرماتے ہیں. عزیزان گرامی القدر، سنی کانفرنس کا نام آتے ہی ویسے تو اللہ تعالیٰ نے آل سنت کو ایک سے بڑھ کر ایک عظیم ستارہ عنایت فرمایا ہوا ہے، اور آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ علماء کی ایک کہکشاں یہاں پر سجی ہوئی ہے. You can see the galaxy of علماء scholars are here. لیکن ماضی قریب کی ایک عظیم شخصیت، ایک وہ بریلی شریف سے اٹھنے والی آواز اور وہ عظیم علمی جو سورج شمس ہے اس زمین کا،
اس لینڈ ٹیریٹری کا جنہیں آج ہم سب امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے ہیں. بہت سے علماء میں آپ ایک چمکتے دمکتے ستارے ہیں. میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے، کیونکہ آج کا یہ جو میں نے یہاں پر جو چند دنوں میں علماء کا تجربہ ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے، لیکن جو میں نے دیکھا ہے کہ اس ملک میں اگر کوئی اچھے احسن انداز میں کام کیا جا سکتا ہے تو اس میں علماء کے ساتھ ساتھ پبلک کی پارٹیسپیشن ضروری ہے. پبلک کے بغیر، اسٹوڈنٹس کے بغیر، امپلائیز کے بغیر، without your cooperation to get the target is difficult. Your participation is very important. تو ان کے حوالے سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ تو ایک ایسی سطح پر فائز ہیں اور کوئی علم و فنون کا ایسا فیلڈ نہیں ہے جس میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اپنا قلم کو اس کو حرکت نہ دی ہو، انہوں نے کچھ کہا نہ ہو. اور پھر تحدیث نعمت پر آپ خود کیا فرماتے ہیں؟ ملک کے سخن کی شاہی رضا تجھ کو مسلم، ملک کے سخن کی شاہی رضا تجھ کو مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. اور پھر اگر آج آپ today if you go in any field, the people those are holding the PhD degree, if Imam Ahmad Raza Khan, if he wrote only one page on that topic, you will see the level of his knowledge compared to the older people is much higher in any field. بلکہ ایسے ایسے علوم و فنون ہیں جن کے ہمیں اسما بھی نہیں آتے. Even we don't know the name of those fields. So in those fields he has been spoken years before. اسی میں اگر آپ اور فیلڈ چھوڑ دیں، یہ جو میں نے خطبہ بھی پڑھا ہے اس میں برات اصطلاح کو حسین امتزاج ہے کہ آپ کے علاوہ کسی اور کے خطبات میں یہ نہیں ملتا. اور جو بات کرنا چاہتا ہوں اس میں انہوں نے ایک فن شاعری میں صنعت توام کے حوالے سے ایک گفتگو کی ہے کہ یہ ٹوینز جو ہیں ان کی وجہ سے ریزلٹ سامنے آتا ہے. تو وہ تھوڑی ڈسکس کر کے اپنی بات کی طرف آتا ہوں. اور آپ فن شاعری میں بھی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو وہ ملکہ حاصل تھا کہ بڑے بڑے شعراء جس پر انہوں نے سینکڑوں اشعار لکھے ہیں، اس فیلڈ میں بڑے بڑے شعراء نے قدم ہی نہیں رکھے. صنعت تلمیح دیکھ لیں، بڑے بڑے شعراء، غالب جیسے شعراء کے پورے دیوان آپ دیکھ لیں، ایک دو شعروں کے علاوہ نہیں ملتے. اور اس صنعت میں بھی امام احمد رضا خان نے 143 شعر رقم کیے ہیں. آپ کو یہ ملکہ حاصل ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا خط توام ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں امام احمد رضا خان نے اس حوالے سے ہمیں ایک میسج بھی دیا کہ اس کے امتزاج سے، دونوں کے ملنے سے رزلٹ سامنے آتا ہے. اور پھر آپ کا ہر شعر قرآن و حدیث کی شرح ہوتا ہے. یہ نہیں کہ جو ذہن میں آیا، جو تخیل میں آیا، جو سوچ و فکر، anything coming in your mind, just you write it. No. Whatever he said in the share, in the verses, in the prose, so that was the interpretation of Quran and Hadith. اسی لیے آپ نے کہا جو کہے شعر پاس شرح دونوں کا حسن کیوں کر آئے، جو کہے شعر پاس شرح دونوں کا حسن کیوں کر آئے، لاؤ اسے پیش جلوہ زمزم رضا کہ یوں ہوں. اور اعلیٰ حضرت نے کہا ایک شعر بڑا پیارا ہے، اس کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. ایک سینہ تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا. صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے یہاں، خط توام میں لکھا ہے یہ دوور کا نور کا. خط توام. اور اعلیٰ حضرت نے یہ جو کہا ہے نا، یہ جو شعر لکھا یہ اپنے پاس سے نہیں لکھا، بلکہ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ترجمہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الصدر الی الراس، والحسین اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم با بین اصل من ذالک، کہ دونوں شہزادگان ان میں ریزمبلنس تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو آپ نے خط توام جو لکھا ہے اس کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. What is that صنعت توام? If you look in the fiqh,
that is used for the periods between the birth and the period those females have. And for in the fiqh, related to this ta'am, there are a lot of questions and masails. And that is in English we call twin, जुड़वा. और इस सनत में भी आपने शार भी लिखे और एक मैसेज भी है, और वो क्या है कि एक जब तक ना हो दूसरे के बगैर एक की बात मुकम्मल नहीं होती, और जब दूसरा ना हो पहला मुकम्मल नहीं होता. So both have to be related together. It's very important. Without missing one of these, you can't get the proper message. Your message is not complete. So you have to be with both of them. और इसी के वाले से तो हम जो है in the past we see the people, those who are using spying network, they were using this as a code. If you want to some secret message, some secret statement, the code they were using, that was also known as to'am. So that was, what was the procedure in that code? Even today there are a lot of ways. People are using this code, a decode way to send their messages. But that time this was the only code. Nobody can decode it. Even if today we send some message, there are the people, those can decode the messages. But that was the code which the scholar created. Nobody can decode that. And what was that? It was very easy, but you have to understand. Well, how they were using that one? They were writing one page, but the way they were using, for example, they've written Alhamd. And to send the message of Alhamd, in first page they were writing Alif, Ha, Dal. Just they write that and send that to person. If on the way someone broke the seal and see the message, what he will get? Alif, Ha, Dal. If he together these words, it will be Ahad. So the message he won't get. And the second page when they were sending, they were using the opposite. The word the missing was in first sentence, they were writing those ones, like Lam, Mim. So when the person was getting first letter, he was looking at the letter. When he see that the seal wasn't broken, he got in the proper way. So he is sending the message, I got your first letter, first page. So please send me the second page. And when the second page he get the message together and he get what is the message is inside. So Ahmad Raza Khan, Fazle Barelvi, in the share in this verse, what he said, Ek सीना तक मुशाबा, एक वहां से पांव तक, हुस्न सबतैन इनके जामों में नीमा नूर का, साफ शक्ल पाक है दोनों के मिलने से यहाँ, हत्ते तो अम में लिखा है ये दोवर का नूर का. If we look at the faces and personality of Hasnain, if we look at one, we don't get the proper message of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. When we look at both of them, we get the proper and true message what Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sent in those. So when we gather, because from head to the chest, one have the resemblance with the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. From the chest till to toes, the other one has the resemblance. So when these together, so they get the message. What is the message inside? So I was going to tell you, this is the one of the way, To'am, which is from the missing of one, you can't get the proper message. When I came here, I discussed, and when I have opportunity to sit with different ulama, I asked them, you are here for so many years, how many non-Muslim became Muslim on your hands? Because you are in non-Muslim countries. It's not the Muslim country. So what is the, preaching way you are using and how people are coming and hearing you? And what was the way they got impressed by you? One few of my friends, when I asked them, they said, no, alhamdulillah, 50, 100, like this. They said, few people came in our centers, they became Muslims on our hand. Then I asked them, how they got impressed by you? What was the way? What was the reason? Because these are non-Muslims. They are not coming in our centers. They are not listening what we are saying in the centers. So what was the source? They got impressed.
They was in the university, they was in the different field they were working. So what the souls you got, they got impressed by the Islam. So they take Islam as their religion. So what the answer I replied, no, we didn't go to preach them. We didn't go to teach them. So then how they got the message? They said, no, or student or employee, those are sitting with them, those are working with them. When they show their act, how is the Islam? What is Islam? Then they got impressed and came into our mosque, and then they given their hand in our hand and became a Muslim. So it is their duty. It is their way. They are preaching them, but without your help, your cooperation, the message couldn't go to those people. So this is like very important. We have to work like a twins. Ulama have to fulfill their duties, but they can't go in the field. They can't go in the universities, in the school, in the colleges, on the streets, because they have to do their duty in the mosque. And your duty is whatever you are listening, you are hearing, you are getting from the ulama. And alhamdulillah, you are already doing excellent work. But when you will have more knowledge, when you have more practical, that's what Islam is saying. How Islam is telling us how we should behave, we cooperate with the non-Muslim. Inshallah, our message will be go, and people will get more benefit, especially non-Muslim, for the Muslim, and they will come the Muslim. ये ठीक है, दोनों के मिलने से इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और ज़्यादा कामयाबियाँ अता फरमाएगा। और तबलीग का जो मकसद है, ये सिर्फ उलमा का काम नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक के लिए फरमाया है कि चाहे मुझसे तुम्हें कोई एक आयत भी मिलती है, एक हर्फ भी मिलता है, उसे दूसरों तक पहुँचाओ। तो जैसा जैसा आपका नॉलेज बढ़ेगा, the more you will get the knowledge, more you will have the time with the ulama. Inshallah, you will get more benefit and you will be more beneficial for the others. Wa dawana alhamdulillah rabbil alamin. माशाअल्लाह सामीन हजरात, ये थे फ़ख्र सादात पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा साहिबज़ादा पीर सैयद हबीब-उल-हक शाह साहब दामद बरकातुहुल कुद्सिया। जैसा कि मैंने इब्तिदा में अर्ज़ किया था कि अब हमारी कोशिश है कि वक्त पर प्रोग्राम ख़त्म हो, और हमारे पास अभी 1 घंटा और ग़ालिबन 20